سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ساری دنیا کا ذکر ہونے کے ساتھ جب ہم اپنے مملکت خدا داد پاکستان کو دیکھتے ہیں، اسلامک سلطنت کو دیکھتے ہیں، اسلامی اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں، تو مجھے چند آیتیں ایسے پکڑ پکڑ کے میرا ہاتھ روکتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مدینہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بالکل سیم ٹو سیم اور بالکل عین بعین وہی واقعہ ہمارے ساتھ مکہ اور مدینے والی پوری سٹوری ہمارے پاکستان میں پیش آئی۔ آئے ذرا اس آیت کو دیکھیے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس دن کو، اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم لوگ گرے پڑے ہوئے تھے، تم بہت ضعیف اور کمزور لوگ تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لوگ تمہیں اٹھا لیں گے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، ان یتخطفکم الناس، کوئی اپنا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ ہے جس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر اللہ ہے جس نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور وہی اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اچھی اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دے رہا ہے، لعلکم تشکرون، کچھ شکر تو ادا کر لو نا۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ بر صغیر کی پچھلی پوری تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں کا کوئی آزاد اسٹیٹس نہیں تھا۔ ہمارے مسلمانوں، اگرچہ یہ آیات کا تعلق جنگ بدر، غزوہ بدر سے ہے، لیکن قرآن کسی ایک واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، قرآن اس تاریخ کو قیامت تک زندہ و جاوید رکھتا ہے۔ اگر آپ اس پوری سٹوری میں دیکھیں تو ہمارے پاکستان کا حال، اذن تم قلیل مستضعفون فی الارض، کوئی حیثیت نہیں، گرے پڑے ہوئے، لوگ تمہیں اچک لیتے تھے، تمہاری اپنی آواز کوئی نہیں تھی، ان یتخطفکم الناس، تمہیں اچک لیا جانے کا ڈر اور خوف تھا، فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم، آج الحمدللہ دنیا بھر کے اندر ہزار کمزوریاں، ہزار خرابیوں، ہزار مشکلات کے باوجود بھی پاکستان کی ایک آواز کو سنا جاتا ہے، پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں آتا ہے، پاکستان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، یہی مقام الحمدللہ۔ شکر ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com